السلام علیکم ناظرین، 3-4 اہم خبریں ہیں جو آج کے دن کی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آج پہلا روزہ تھا۔ زیادہ کوئی ایکٹیویٹیز ہمیں دکھائی نہیں دی گئیں، لیکن ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے جس فیصلے کو ایک اور فیصلے کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سمیت اڈیالہ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں 2 ہفتوں تک کے لیے ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا ہے، جس کا اطلاق 2 ہفتوں کے لیے ہوگا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا گاڑیوں کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے ہیں۔ جیل کے باہر خاردار تاروں کی تنصیب اور اندر ہر شخص کی تلاشی لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیل کے اطراف کلینس آپریشن کرنے کے بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے میڈیا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ میڈیا کو آج کوریج کی اجازت نہیں، میڈیا ٹیمیں جیل سے 2 کلومیٹر دور چلی جائیں۔ اچھا، جیل انتظامیہ نے منگل اور جمعرات کا دن عمران خان صاحب کے لیے ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے مختص کر رکھا تھا، جس میں تحریک انصاف کی قیادت اور ان کی بہنیں آتی تھیں اور ان سے ملاقات وغیرہ کرتی تھیں۔ آج جب اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، فردوس شمیم نقوی، عاطف خان اور شہرام ترکئی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، اور ان کے پاس کورٹ کے آرڈر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی عمران خان سے ملاقات کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے مناسب احکامات جاری کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی درخواست دائر ہوئی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے پر مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ اچھا، اب اچانک سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا اور بڑا پریشر بڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ کا قلم دان جب دیا گیا ہے تو انہوں نے کس کے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ محسن نقوی صاحب وفاق کے وزیر داخلہ ہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے تحریک انصاف کو وہاں پر بڑا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور پولیس کے ذریعے ان کے خلاف وہ بڑی بھرپور قسم کی کارروائیاں کرواتے رہے ہیں۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق محسن نقوی صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس واقعے کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ اڈیالہ جیل کی عقبی دیوار سے مطلب ہے کہ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہاں پر خودکش حملہ ہو سکتا ہے، قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، کسی وی آئی پی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن سب سے بڑی جو وی آئی پی پرسنالٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی جان کو کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم اور نقصان ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ خبریں آئیں تو اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان میں بھی اور تحریک انصاف کی قیادت میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی، اس کی ذمہ دار فلانا ہوگا، اس کے ذمہ دار فلانا ہوگا۔ تو پھر ان سارے فلانوں نے مل کر ایک بندوبست کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت ہی نہ دی جائے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے جو باقی قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 ہفتوں کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ملاقاتیں جب عام ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ پرابلم پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اور صرف معاملات یہاں تک ہی نہیں ہیں، میڈیا کی جو گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے قریب، تو وہاں سے انہیں بھی کہا ہے کہ آپ 2 کلومیٹر دور چلے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ کریں، اور آپ کو کوریج وغیرہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ اس سے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی سمجھیں کہ انتخابات سے پہلے بھی معاملات بڑے ٹائٹ تھے، اور انتخابات کے بعد کچھ معاملات ریلیکس ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جو ہی 4 صوبوں میں حکومتیں بن چکی ہیں، وفاق میں حکومت بن چکی ہے، معاملات جو بہت زیادہ اچھل کود کے شکار تھے، تناؤ کی صورتحال تھی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ سارا ختم ہوا۔ ایوان صدر سے تحریک انصاف کے عارف علوی صاحب رخصت ہو گئے، اور اس وقت پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں حکومت نہیں ہے۔
تو اس ساری صورتحال میں کے بعد اب جو عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس نہ ڈیل کرنے کے لیے کچھ ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہونا تھا سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت، ملاقات، مذاکرات، یہ جتنے بھی آگے پیچھے ہوتا ہے نا، وہ سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں وہ بدلنا بھی شروع ہو گئے۔ کچھ دن پہلے تک اس طرح کا ماحول بن رہا تھا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ سے عمران خان صاحب، دوبارہ سے تو نہیں، عمران خان صاحب کی طرف چلے جائیں گے اور پھر آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور صورتحال اس طرح کی بن جائے گی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینٹ میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہوگا، یعنی آج 12 مارچ ہے، 13 اور 14 ایک دن بعد الیکشن ہوگا، اور سینٹ کی جن نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا ان میں یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری اور نثار کھوڑوں کی خالی کردہ نشستیں شامل ہیں، جبکہ جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز بگٹی کی خالی کردہ نشستوں پر بھی ضمنی انتخابات ہوگا، یعنی 6 خالی نشستیں ہیں، ان پر 14 مارچ کو الیکشن ہونا ہے۔ اور یہ جو نشستیں خالی ہوئی ہیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ سینٹ کا ضمنی الیکشن اسلام آباد کی 1 نشست پر ہوگا، سندھ کی 2 نشستوں پر ہوگا اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر ہوگا۔ 14 مارچ کو ہونے والے سینٹ کے ضمنی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان اسلام آباد کی نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ جو ایک معاملہ جو تھا نا وہ دوبارہ سے اپ سیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ وغیرہ جتنا بھی تھا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ آج کل پوچھ بھی رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش کیوں ہو گئے ہیں۔ بھائی مولانا خاموش نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ یکم رمضان سے لے کر وہ تقریباً 10 یا 12 رمضان تک ان کے ہاں ان کے گھر میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دن سارے مکمل توجہ ان کی اپنی نماز اور عبادات اور رمضان اور اس پر سارا ان کا فوکس ہوتا ہے، اور پھر 10ویں رمضان کو ان کے ہاں ختم ہوتا ہے، یعنی روزانہ 3 پارے ان کے ہاں تراویح کی نمازیں پڑھے جاتے ہیں، اور شہر کے بہت سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کے گھر میں، وہاں پر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور آخری روز ختم قرآن ہوتا ہے، اور ختم قرآن کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سے چلے جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، پھر وہاں جو ان کی مسجد ہے وہاں پر قرآن کا جو ختم ہے وہاں اس تک وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر عید کے بعد وہ اپنی جو سیاسی اور یہ جو مصروفیات ہیں ان کا اثر نو پھر آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا کا آج کا معمول نہیں، کئی برسوں کا ان کا معمول ہے، اور ان کے بیانات اگر ان دنوں میں کہیں آتے بھی ہیں تو وہ پھر وہی تقاریب ہوتی ہیں ختم قرآن کی۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں، اول تو بہت کم جاتے ہیں، اگر چلے جائیں تو وہاں جو خطاب کرتے ہیں زیادہ تر پھر وہ آتے ہیں، یا اللہ کہ بہت ہی بڑا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس پر وہ اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ ساری صورتحال ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش وغیرہ نہیں ہیں، وہ آئیں گے باہر، اور ان کا بڑا موڈ ہے اس وقت کڑاکے نکالنے کا سب لوگوں کا، تو وہ جب آئیں گے تو وہ پھر آ کے آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ خبر جو جاتے جاتے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا IMF کو کہ اس حکومت کو آپ نہ دیں، جو اگلی قسط ہے وہ نہ دیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ IMF کی جو مذاکرات کرنے کے لیے جو ان کا وفد ہے وہ آج رات پاکستان پہنچ رہا ہے، اور IMF سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ IMF نے پاکستان سے کہا تھا کہ 25 جو کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، 24 کام انہوں نے کیے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور نگران حکومت نے بھی، اور ایک کام اس وجہ سے نہیں ہو سکا تھا کہ منتخب پارلیمنٹ نہیں تھی، اب وہ پارلیمنٹ آ گئی ہے تو اب یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اور IMF جائزہ مشن کے دورے کے دوران نئے قرض پروگرام کے بارے میں بات چیت بھی متوقع ہے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ اورنگزیب کی صدارت میں وزارت خزانہ میں اجلاس ہوا جس میں IMF جائزہ مشن کے ساتھ مذاکرات کا جائزہ لیا گیا، اور یہ جو خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلومبرگ ایک انٹرنیشنل پیپر ہے، اس نے بھی جو وزیر خزانہ کی تعیناتی ہے محمد اورنگزیب صاحب کی، اس کو بڑا ویلکم کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کو سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو معیشت ہے اس کے بارے میں کچھ سنجیدہ اقدامات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور محمد اورنگزیب صاحب حبیب بینک کے اس سے پہلے سربراہ رہے ہیں،
اور مطلب ہے کہ بہت ہی ہائیلی پیڈ وہ تھے، ان کو 3 کروڑ روپیہ کہا جا رہا ہے کہ ماہانہ تنخواہ ان کی تھی، تو 36 کروڑ روپیہ وہ سال کی تنخواہ لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو دم شم ہے، تو اس وجہ تو اتنی زیادہ تنخواہ بھی وہ لے رہے تھے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام بھی اس وجہ سے سارے کر رہے تھے۔ تو اب اس بات کی امید ہے کہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ میٹنگز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اور آج ٹیم بھی آ رہی ہے۔ تو کام جو ہے نا، جس طرح الیکشن فوری ہوا، مطلب فوری تو نہیں ہوا، لیکن الیکشن کے بعد کے جتنے پروسیس تھے، وہ جو کہا جا رہا تھا ڈیڈ لاک ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑے آرام سکون سے ساری حکومتیں وغیرہ بن گئی ہیں، اور اب اگلے کام پر جو ہیں کام جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ شہباز سپیڈ صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ محسن سپیڈ بھی ان کے ساتھ آ گیا، محسن نقوی صاحب بھی۔ تو اب یہ جو تیز رفتار گاڑی چلے گی تو کس کس کو یہ ریورس پیچھے کر دے گی، چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑیاں جب بہت تیز چلتی ہیں تو بعض اگر ٹکریں شکر بھی مار دیتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ٹکروں سے بچائے اور اس سے کامیابی دے۔ اور یہ جو اگلے 5 سال ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ معاشی حوالے سے حکومت بہت فکر مند ہے، اور حکومت بھی فکر مند ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت فکر مند ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جو معاشی ایشو ہے اس کو حل کیا جائے۔ اور اسی لیے جو اپوزیشن ہے وہ روزے تو رکھ رہی ہے، لیکن شاید کچھ عرصے کے لیے اسے چپ کا روزہ بھی رکھنا پڑے۔